أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس يعلمون في الدنيا على قدر منازلهم في الجنة. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اقوال اور جن کے افعال ہم سب کے لیے حجت ہیں اور جن کی گفتگو پر عمل کرنا خیر دنیا اور خیر آخرت کا سبب ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس یعلمون فی الدنیا علی قدر منازلہم فی الجنہ. لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں اس اعتبار سے ان کی جنت میں نازل معین، یعنی جنت میں جانے کا راستہ کہیں اور سے ہو کے نہیں جاتا، اس دنیا سے ہو کے جاتا ہے. اور یہ دنیا در حقیقت ہمیں معین کرتی ہے کہ یہ راستہ اہل جنت کا ہے، اہل جہنم. لیکن وہاں اس کی منزل، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت بلندتر ہے. وہ سب کچھ اس دنیا میں عمل سے، لہذا ہمارا عمل اگر بہتر ہوگا تو ہم جنت میں بلندتر مقام پہ. ہم سب کے اعمال کو درست کرنے کی ہم سب کو کتاب الحج. الحمدللہ آج یہ اہم ترین کتاب ہماری شروع ہو رہی ہے، کتاب الحج. اس حج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت، مگر اس عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے اوپر پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسرے، یہ ہر انسان پہ واجب نہیں ہوتی، اس پہ کچھ شروط ہیں جن شروط کی بنیاد پہ واجب. اس میں سے ایک اہم شرط کا نام ہے استطاعت. اس کے پاس میں استطاعت ہو. تفصیل انشاءاللہ آیا چاہتی ہے، تفصیل بتائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب غربا کے اوپر تو اصلا یہ حج ہے ہی نہیں، امیروں کے اوپر ہے، اور امیر بھی بہت زیادہ امیر ہوں کم، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، 2 یا 10 مرتبہ جانا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ. اب جس عبادت کو آپ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا چاہتے، اس کے اراکین کیا، ارکان کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، ان تمام کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ نماز جو صبح و شام میں 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، کہ اس میں خطا ہو جاتی ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہو. اس لیے کیا کرنا ہے، بہت دقت کی ضرورت ہے اس کتاب الحج کے. آپ سے دریافت کریں گے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو بتائیں. ہاں یہ ضرور ہے، یہ کنفرم ہے کہ آپ کتاب الحج کے بہت اچھے مدرس بھی ہو جائیں، اس کے اگر آپ نے حج نہیں کیا تو صحیح معنی میں آپ کتاب الحج کی تدریس یا اس کو تفہیم نہیں. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب الحج کے پڑھنے سے پہلے دعا کریں گے، پروردگار اس عظیم ترین نعمت عبادت کو ہمیں عطا فرما تاکہ ہم بھی تیری بارگاہ میں حج کی سعادت حاصل کر سکیں اور اس عبادت کے واقعی تمام تر مفاہیم کو درک کر سکیں. اللہ. کتاب الحج وہو یعتمد علی ثلاثۃ ارکان. اعتماد کرتی کتاب الحج 3 ارکان ایسے ہیں اس کے اوپر یہ اعتماد کرے گی. اس میں 3 ارکان کا بیان ہوگا. الاول یعنی الرکن الاول، پہلا رکن. بالمقدمات، مقدمات سے متعلق. وہی 4، اور یہ مقدمات 4 ہیں. یہ کی پڑھ رہی مقدمات کی طرف. المقدمۃ الاولی، پہلا مقدمہ. الحج وان کان فی اللغة القصد. حج اگرچہ اس کے معنی لغت میں قصد کے ہیں. فقد صار فی الشرع اثما لمجموع المناسک، لیکن یہ شارع مقدس کی استعمال کی وجہ سے شریعت میں کچھ مناسک کے مجموعے کا نام ہے. کچھ اعمال، مناسک نسک کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کچھ اعمال، کچھ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. المؤدات فی المشاعر المخصوصہ، جن اعمال کو مشاعر مخصوصہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے. یعنی ہر جگہ وہ عمل نہیں ہوتا، وہ عمل مخصوص جگہ ہوتا ہے. یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا. کہاں ہوگا؟ عرفات میں ہوگا، مزدلفہ میں ہوگا، منی میں ہوگا،
اور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ یہ ان جگہوں کے اوپر ہونے والے مخصوص اعمال کا نام، ٹھیک ہے نا، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ، اور یہ ہر اس فرد کے اوپر فرض ہے، اجتمعت فیہ الشرائط العطیہ، جس میں آنے والی شرطیں جمع ہو جائیں، جس فرد میں بھی یہ شرائط موجود ہوں اس کے اوپر یہ حج واجب ہو۔ من الرجال والنساء والخنافاء، چاہے ان کا تعلق رجال سے ہو، مرد کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے، عورتوں سے ان کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جو خنثی ہیں ان کے اوپر بھی یہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا یجب باصل الشرع الا مرۃ واحدہ، اور اصل شرع میں یہ واجب نہیں ہوتا مگر واجب ہوتا صرف ایک مرتبہ واجب ہوتا، ایک مرتبہ۔ وہ کون سا؟ وہی حجۃ الاسلام، اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا، جو انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے اسی حج کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہاں گئے حجۃ الاسلام کے لیے گئے، سمجھ جائیے کہ وہ حج واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَتَجِبُ الْفَوْرُ، اور دوسری بات یہ فوری طور پہ واجب ہوتا ہے۔ وَالتَّأْخِيرُ مَعَ الشَّرَائِطِ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ، اور اس کے اندر تاخیر کرنا، ٹھیک ہے نا، تاخیر کرنا اس کے اندر جو ہے وہ شرائط کی موجودگی کے اندر، اگر شرائط ہیں اور پھر بھی آپ تاخیر کر رہے ہیں، کبیرہ موبقہ، تو یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، جو باقی رہتا ہے۔ وقد یجب الحج بالنذر وما فی معنی، اور کبھی کبھی حج واجب ہوتا ہے نذر کی بنیاد کے اوپر، کوئی انسان نذر کر لے کہ میں اگر یہ کام ہو تو نذر کروں، حج کروں گا، حج واجب ہو گیا۔ وما فی معنی، اور جو معنی نذر میں ہو، جیسے اللہ سے عہد کرنا، اللہ سے قسم کرنا ہے، یہ اس میں ہو جائے گا۔ وبالافساد، اور کبھی کبھی واجب افساد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان اپنے حج کو فاسد، اپنی اہلیہ کے ساتھ میں گیا ہے، کسی اور خاتون کے ساتھ، اگر نہیں کوئی اور خاتون وہاں پہ حالت حج احرام میں ہے اور اس نے جمع کر لیا، جمع کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو اس کے اوپر جو ہے اس کا حج فاسد ہو گیا۔ اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس حج کو تو مکمل کرے، اور آنے والے سال میں آنے والے سال کا حج اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ کیوں واجب ہوا؟ بالافساد، جو اس نے فاسد کیا، ٹھیک ہے نا۔ وبالاستیجار، اور کبھی کبھی استیجار کے موقع پہ واجب ہوتا ہے، اجرت کی بنیاد کے اوپر، جیسے للنیابہ، نیابتاً، جیسے کہ آپ نے فرض کیا، میں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ حج پہ چلے جائیے ہمارے ابا کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اب آپ کو ہم جب 1 لاکھ روپے دیں گے، تو 1 لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے جو خرچے وہ ہم دیں گے، وہ ہم دے رہے ہیں، تو یہ اب آپ کے اوپر واجب ہو گیا، مگر یہ نیابتاً حج واجب ہوا ہے، آپ کا حج واجب نہیں ہوا ہے۔ وَيَتَكَرَّرُ بِالتَّكَرُّرِ السَّبَب، اور یاد رکھیے جیسے جیسے سبب حج متکرر ہوگا، تکرار ہوتی جائے گی، ویسے ویسے حج واجب ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کسی نے استطاعت کی تو اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، کسی نے حد کی نذر کر لی تو حج واجب ہو گیا، کوئی نائب بن گیا تو حج واجب ہو گیا، تو ایک انسان ہو گیا 3 مرتبہ حج واجب ہو۔ وما خرج عن ذلك مستحب، اور جو اس سے خارج ہو جائے وہ مستحب۔ بات واضح ہوئی؟ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔